جن سے میری مراد گزارش ہے عالی جناب سید عبید الرحمن ہاشمی کہ وہ مائک پر آئیں اور کلام ربانی سے ہم سامعین کے قلوب کو نور مجلہ کریں۔ سید عبید الرحمن ہاشمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت کلام ربانی عبید الرحمن ہاشمی نے پڑھا ہے، اور اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک چھوٹی سی بچی کو آپ کی جانب پیش کر رہا ہوں، جن سے میری مراد سیدہ ماہرہ ہاشمی ہے کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے حصے کی سعادت حاصل کریں۔ آپ سبھی لوگ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، 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 یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شابر، یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شابر، حکم دے دیتے تو دن رات برستا پانی، حکم دے دیتے تو دن رات برستا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، کیا تھی اوقات پلا دیتا جو دریا پانی، کیا تھی اوقات پلا دیتا جو دریا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر، ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی، چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں سیدہ ماہرہ ہاشمی نے آپ کے سامنے کلام پیش کیا، اور اب میں ایک اور
چھوٹی بچی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جن سے میری مراد ہے سیدہ زنیرہ ہاشمی کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے حصے کی سعادت حاصل کریں۔ سیدہ زنیرہ ہاشمی۔ السلام علیکم، آپ سب ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب امتفی ہم آپ سے، کہہ رہا ہے آپ کا رب امتفی ہم آپ سے، کیوں انہیں دوں میں سزائے، کیوں انہیں دوں میں سزائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں دوں میں سزائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اور اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اور اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں 3 مصرعوں کے ساتھ ایک اور بچی جن سے میری مراد سیدہ شرف فاطمہ ہے کہ وہ مائک پر آئیں اور 3 مصرعوں کے ساتھ اپنے کلام کو پیش کریں۔ آئیے۔
السلام علیکم. ایک بار درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نور کی انجمن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، عرش سے بن کے آئی ہیں وہ، عرش سے بن کے آئی ہیں وہ، عرش سے بن کے آئی ہیں وہ، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، تیری ممتا کے دو ہیں نین، تیری ممتا کے دو ہیں نین، تیری ممتا کے دو ہیں نین، ایک حسین ایک حسن فاطمہ، ایک حسین ایک حسن فاطمہ، عرش کا فرش پر ہے دماغ، عرش کا فرش پر ہے دماغ، چھو کے تیرے چرن فاطمہ، چھو کے تیرے چرن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے منقبت پیش کی. آئیے اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، جن کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. ہمارے خطاب نایاب سے جو میں مالا مال ہونے والا ہوں، میری مراد ہے حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی شیر محمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سے ہماری گزارش ہے کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کے قلوب کو نور مجلہ کریں. آئیے حضرت کا استقبال ایک شعر سے میں کرنا چاہ رہا ہوں. فلک پہ چاند اترے گا ستارے مسکرائیں گے، کہہ دیجئے سبحان اللہ. فلک پہ چاند اترے گا ستارے مسکرائیں گے، اور میری عزت بڑھے گی آپ جو تشریف لائیں گے. مائک پر حضرت مفتی شیر محمد صاحب قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وحسن العاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. آئیے حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی اولاد نبی کی مقدس بارگاہوں میں
انتہائی محبتانہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ حضرات گرامی وقار، عشاق اہل بیت، محبان شہدائے کربلا، چونکہ یہ سلسلہ وار تقریر کا اجلاس ہے، اس لیے درجہ بدرجہ ہم لوگ آگے کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ پہلا اجلاس جانشین مصطفیٰ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کے موضوع پر تھا۔ دوسرا خطاب سیدنا فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ عنہما کی شخصیات پر تھا، جبکہ تیسرا خطاب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت قرآن و حدیث کے آئینے میں اور ان پر بیجا شبہات و الزامات کا رد بلیغ۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مقام اہل بیت کیا ہے اور اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں، ہم اس مختصر سی گفتگو میں انہی دو نقطوں پر گفتگو کریں گے کہ قرآن اور حدیث اور اقوال ائمہ کی روشنی میں اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور اہل بیت سے کون سی نفوس قدسیہ مراد ہیں۔ تو حضرات گرامی، جیسا کہ میرا معمول ہے کہ چونکہ سب سے اہم اور سب سے مضبوط دلیل قرآن پاک ہے، قرآن پاک قطعی ہے، حجت تامہ ہے اور ایک مسلمان کے لیے ناقابل انکار حقیقت ہے، اس لیے ہم پہلے قرآن حکیم سے آغاز کرتے ہیں۔ بڑی مسرت کی بات ہے کہ ہمارے صدر اجلاس محترم المقام عالی وقار عالی جناب ڈاکٹر احسان اللہ صاحب بھی تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ بقیہ حضرات سرپرست اجلاس حضرت ڈاکٹر اقبال ہاشمی صاحب تو ابتدا ہی سے الحمدللہ اپنی حاضری سے ہم لوگوں کو مشرف کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اہل بیت کی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی پاکی کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان کا ظاہر بھی بالکل پاک و صاف ہے اور اس سے کہیں زیادہ ان کا باطن ستھرا ہے، یعنی کسی قسم کی آلودگی، کسی قسم کی کجی، نقص کچھ بھی اللہ نے ان میں نہیں رکھا ہے۔ اپنے محبوب کی نسبت کے طفیل انہیں خوب خوب پاک کر دیا ہے۔ یہ خود قرآن حکیم کی آیت کا مفہوم ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی بات تاکید کے ساتھ فرما دے
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندوں کی توجہ خاص وہاں مطلوب ہے، اور وہ چیز دلوں میں بالکل بٹھا لینے کے لائق ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اسے تاکید کے ساتھ، ہمارے بھی عرف میں ہم آپ بھی اگر کوئی بات بالکل مستحکم اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس چیز کو ضرور لے آنا۔ تو آپ یہاں بھی دیکھیں، ترجمہ ہے کہ اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب خوب ستھرا کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈبل ہے لفظ، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں خوب خوب طہارت سے نواز دے۔ تو اس کا مطلب خوب خوب پاکی کیا ہے؟ کہ ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو، کردار بھی پاک ہو، اخلاق بھی پاک ہو، چال و چلن بھی پاک ہو، ان کا جیسے لباس پاک ہے، چہرہ پاک ہے، جسم پاک ہے، ایسے ان کی بولی بھی پاک ہو، ان کی سوچ بھی پاک ہو، ان کی فکر بھی پاک ہو، ہر طریقے سے اتنے ستھرے ہوں کہ جو ان کے دامن سے جڑ جائے اسے بھی پاکی کا صدقہ مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رب تو یہی چاہتا ہے، تو جب رب چاہتا ہے تو دنیا کون روک سکتی ہے؟ رب کا چاہا ہوا تو ہر حال میں پورا ہی ہونا ہے، کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ ہے فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتا ہے اسے خوب کرتا ہے۔ تو جب اللہ جو چاہتا ہے خوب کرتا ہے، اب اس کو یہاں سے جوڑو کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ نبی کے گھر والوں کو پاک کرے، تو اس کا مطلب اللہ نے خوب پاک کر دیا ہے، کیونکہ جو وہ چاہتا ہے اسے خوب کر دیتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ اہل بیت ہی کا مکمل لفظ بھی آیا ہوا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو جو ہم آپ بولتے ہیں اہل بیت کا مکمل لفظ قرآن میں آیا ہوا ہے۔ یہ عربی ہے اہل بیت، بیت کا معنی گھر، کاشانہ، منزل، یہ بیت، اور اہل معنی والے، تو بیت والے یعنی نبی کے گھر والے، اہل بیت سے مراد ہے نبی کے گھر والے۔ اب آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی کے گھر والے کون ہیں۔ تو یوں تو الحمدللہ جتنے بھی آپ کے خاندان میں، چچاؤں میں جس قدر بھی لوگ ہوئے وہ سب گھر ہی کے لوگ ہیں، تو پورا بنو ہاشم اہل بیت ہوا۔ پھر خاص طور پر وہ مقدس خواتین جو سرکار کے مقدس عقد میں آ کر حقیقت میں حضور کے گھر میں رہیں، تو وہ تو گھر والی ہوں گی ہی۔ جو حضور کے گھر میں رہیں، جن کو حضور نے رہنے کے لیے گھر میں انہیں موقع دیا اور حضور کے ساتھ رہیں، وہ بھی گھر والی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ 4 ایسی ہستیاں ہیں کہ جہاں جہاں حضور نے اپنے منہ سے ظاہر کیا اور کسی موقع پر جب ان سے پوچھا گیا تو حضور نے جہاں پر کہا تو وہ خاص طور پر 4 ہستیوں کو ضرور کہا ہے کہ یہ گھر والے ہیں۔ وہ 4 ہستیاں کون ہیں؟ حسنین کریمین، مولا علی، فاطمہ زہرا۔ ان 4 ہستیوں کو اکثر موقعوں پر حضور نے نام لے کے کہا کہ یہ گھر والے ہیں۔ تو گویا کہ گھر والے، امہات المومنین بھی گھر والیاں ہیں، بنو ہاشم کے تمام لوگ گھر والے ہیں، اولاد عقیل گھر والے، اولاد جعفر گھر والے، مگر خاص طور پر گھر والے یہی 4 لوگ ہیں، بالخصوص گھر والے۔ کیسے یہ پتہ چلا؟ آئیے ہم اس کی سند پیش کرتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ اتری کہ اے نبی، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کو خوب پاک کر دے،
تو اب حضور اس منشا کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ گھر والے کون ہیں، کیونکہ حضور ہی پر قرآن اتر رہا ہے اور منشأ الہی حضور ہی سمجھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ان چیزوں کو بھی حضور نے سمجھا جس کو آج تک نہ کوئی مفسر سمجھ سکا، نہ کوئی محدث سمجھ سکا، نہ کوئی مفتی سمجھ سکا، نہ قیامت تک جن لفظوں کا معنی ہم سمجھ پائیں گے اس کو بھی حضور نے سمجھ لیا۔ کاف ہا یا عین صاد، کون سمجھا اس کا معنی؟ الف لام میم، کس نے سمجھا اس کا معنی؟ الف لام را، کس نے جانا اس کا معنی؟ مگر حضور اس کا معنی بھی جانتے ہیں، حضور اس کا معنی بھی جانتے ہیں، کیونکہ حضور پر اترے اور حضور ہی نہ جانے تو یہ تو لغو ہوگا، یہ تو بیکار والی بات ہوگی۔ اور کلام الہی میں کہیں سے لغو اور زیادتی کا کوئی تصور نہیں، بلکہ ہر حرف، بلکہ یوں کہو ہر نقطہ حکمتوں کا سمندر لیے ہوئے اپنے اندر۔ تو اس لیے اس آیت کا صحیح مفہوم حضور ہی جان سکتے ہیں کہ گھر والے کون ہیں۔ اب آؤ دیکھو میرے حضور نے کیا سمجھا۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو ایک دن میرے آقا جو اپنے کاشانے مبارک پر چادر رکھتے تھے، جس کو چادر مزمل، چادر مدثر وغیرہ کہتے ہیں ہم لوگ پیار سے، ایک دن کیا کیا میرے آقا نے کہ حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، علی کو بٹھایا، فاطمہ کو بھی سامنے بٹھایا، اور وہی چادر حضور نے اتاری، اور اتارنے کے بعد ان چاروں کو اپنے ساتھ اڑھا لیا، اسی چادر کے اندر ان کو اپنے ساتھ اڑھا لیا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں۔ حضور نے فرمایا اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس سے مفسرین نے سمجھا کہ ہیں تو وہ بھی اہل بیت، کسی کو مجال انکار نہیں کہ جو بیویاں حضور کے گھر میں رہے وہ اہل بیت نہ ہوں، لیکن بالخصوص جنہیں نوازا گیا وہ یہ چار لوگ ہیں کہ اللہ کے حضور نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اسی کے ساتھ جب یہ آیت کریمہ اتری تو عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 7 سے 8 مہینے تک مسلسل حضور کا یہ معمول ہو گیا کہ جب نماز فجر میں اپنے گھر سے نکلتے مسجد کی طرف تو فاطمہ کے گھر سے ہوتے ہوئے نکلتے، اور جب فاطمہ کے دروازے پر پہنچتے حضور تو آواز دیتے بیٹی اٹھو نماز پڑھ لو۔ اس کے بعد میں حضور اسی موقع پر یہ آیت بھی پڑھتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، گویا کہ فاطمہ کو نماز کے لیے جگانے پر اور فاطمہ کو نماز کے لیے اٹھانے پر اس آیت کو پڑھنا برابر اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اے فاطمہ تم اہل بیت سے ہو، اٹھو اور نماز پڑھو۔ یہ ایک دن نہیں، تقریباً 7-8 مہینے تک مسلسل اس آیت کو آپ نے پڑھا اور اشارہ کیا کہ اہل بیت وہی ہیں جن کو ہم پکار رہے ہیں۔ موقع ہوتا ہے نا ایک چیز کا کہ کسی کو پکارا گیا اور پھر اسی موقع پہ یہ آیت پڑھی گئی، تو اس سے پتہ اشارہ دے رہے ہیں حضور کی اہل بیت میں یہ ہیں۔ دوسری سند ہمارے پاس یہ ہے کہ 3 پارے میں ایک آیت کریمہ ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ لمبی سی آیت کس موقع پر اتری میں اس کا شان نزول بیان کر دوں۔ آپ جانتے ہو کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ابن اللہ ہیں، یعنی اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، یعنی اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا باطل اور کفری عقیدہ ہے، کیونکہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ۔
اللہ کی شان تو یہ ہے لم یلد ولم یولد، تو پھر اگر اس کے لیے بیٹا مانا جائے تو یہ تو صاف صاف قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار یہ کفر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ان کا کفری عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے ایک موقع پر حضور کے پاس ایک پوری جماعت بھیجی، تو ان لوگوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ اسی بات کو کہنا چاہا مگر گھما کے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا کوئی بیٹا ہو اور اس کا کوئی باپ نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی بیٹا ہو مگر اس کا باپ کوئی نہ ہو، کیا ایسا ممکن ہے؟ ان کی سوچ یہ تھی کہ ابھی یہ کہہ دیں گے کہ نہیں ایسا کہاں ہوگا، جب بیٹا ہے تو کوئی نہ کوئی باپ ہوگا، تو اب ہم پوچھ لیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ تو حضور خاموش رہیں گے تو ہمارا عقیدہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کا باپ اللہ ہے، معاذ اللہ۔ یہ ان کی نیت تھی، مگر حضور کی عقل پاک کا کیا کہنا؟ یہ ایک مٹھی بھر باطل پرست جماعت حضور کے مقابلے میں تو ذرے ناچیز بھی نہیں ہے۔ حضور کی عقل شریف کا تو یہ عالم ہے کہ وہب بن منبہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 71 کتابوں کا مطالعہ کیا، اور 71 کتابوں میں یہی بات مجھ کو ملی کہ حضور کی عقل کو اگر نکالا جائے، مان لو، اور نکال کر کے ایک پلے میں رکھا جائے، اور شروع دنیا سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہیں یہاں موجود، ان سب کی عقلوں کو نکال کر دوسرے پلے میں رکھو تو حضور کی عقل تنہا ان پر بھاری ہو جائے گی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں اتنے بڑے بڑے دانشور، اہل عقل، ہوش و خرد والے، فہم و فراست والے، ایک سے ایک سائنسداں اور بڑے بڑے ماہرین اہل عقل پیدا ہو چکے اور ہوں گے قیامت تک، مگر سب کی عقل کی نسبت، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کی عقلوں کی نسبت حضور کے ساتھ ایسے ہی ہے کہ جیسے حضور کی عقل سمندر ہو اور ان سب کی عقل مل کر چند قطرے ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے حضور سے کوئی موڑ کر بات کرے یا گھما کے بات کرے کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا۔ تو جیسے ہی ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بتائیے کوئی بیٹا ہو باپ نہ ہو، تو آپ نے برجستہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے بیٹا ہو اور باپ نہ ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ چاہ لے تو نہ ماں ہو نہ باپ ہو پھر بھی بیٹا ہو سکتا ہے۔ اور اس کی مثال حضرت آدم ہے کہ جن کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو ماں باپ کوئی نہ ہو تب بھی بیٹا ہو سکتا ہے، اور تم تو تنہا صرف باپ کی بات کر رہے ہو۔ تو وہ پھر اپنا منہ لے کے واپس آ گئے اور ان کی ساری سازش بیکار ہو گئی، مگر وہ اپنی کٹ حجتی پر قائم رہے اور ہر موقع پر یہی کہتے کہ وہ ابن اللہ ہیں، وہ ابن اللہ ہیں، وہ ابن اللہ ہیں۔ تو جب وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے تب جبریل امین کو بھیجا اور وہ آیت اتری جو میں نے پڑھا ہے، اس موقع پر اتری جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے محبوب اب ان کو تم دعوت مباہلہ دے دو، اب ان کو تم مباہلے کی دعوت دے دو۔ وہ یہودی تھے نجران کے رہنے والے، وہ عیسائی نجران کے رہنے والے تھے، اور مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دو جماعتیں کسی ایک چیز میں جب جھگڑ پڑے تو دونوں مل کر کے میدان میں پہنچے اور وہاں جا کر کے اللہ کی قسم کھا کے کہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے۔ دونوں لوگ یہی بات کہیں، یہی ہے مباہلہ۔ تو جس کو اپنے آپ پر پورا یقین ہوگا وہی تو مباہلہ کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب اب ان کو مباہلہ کی دعوت دے دو۔ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تم اس پر مباہلہ کرو، اور وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اس پر وہ مباہلہ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت مباہلہ پیش کر دیا۔ عیسائیوں میں پادری ہوتے ہیں اور پادری ہی پوری جماعت کو چلاتے ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہوتے ہیں ان کی کتابوں کے۔ تو اس وقت جو پادری تھا اسے عبد المسیح کہتے تھے وہ لوگ۔ عبد المسیح کے پاس پہنچے
اور کہتے ہیں تمہاری کیا رائے ہے، تم کتابوں کے عالم ہو، بتاؤ کیا اس نبی کی دعوت مباہلہ ہم لوگ قبول کر لیں؟ تو بغیر سوچے سمجھے اس نے فوراً کہا تم کتنے بڑے نادان ہو، تم ان کی دعوت مباہلہ قبول کرو گے؟ اگر تمہیں روئے زمین پر رہنا ہے تو اس چیلنج کو قبول نہ کرو، ورنہ روئے زمین سے عیسائیت کا خاتمہ ہی ہو جائے گا، اس پادری نے کہا۔ تو یہ لوگ واپس ہوئے حضور سے انکار کرنے کی، آپ کی دعوت نہیں قبول ہے، ہم لوگ مباہلہ نہیں کریں گے۔ وہ پادری بھی ساتھ میں آیا تو کیا دیکھا کہ حضور ادھر تیاری کر چکے تھے۔ اب ہم کو یہاں بتانا ہے کہ اس آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اے نبی تم ان سے کہو کہ تم اپنے گھر والوں کو لاؤ، میں اپنے گھر والوں کو لاتا ہوں، تم اپنے گھر والوں کو لاؤ، میں اپنے گھر والوں کو لاتا ہوں۔ تو اب یہاں دیکھنا حضور اپنے گھر والے کن کو لے کے گئے، جن کو لے کے گئے وہی تو حقیقت میں گھر والے ہیں۔ حضور کس کو لے کے گئے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ امام حسین چونکہ ننھی عمر کے تھے، چھوٹے تھے، تو ان کو گود میں لے لیا حضور نے۔ ان سے بڑے حسن تھے تو ان کی انگلی پکڑ لیا حضور نے، اور اپنے پیچھے فاطمہ کو کیا، اور فاطمہ سے بھی پیچھے علی کو کیا، اور یہ پانچوں نفوس قدسیہ مباہلہ کے لیے نکل پڑے تھے۔ اب یہاں بتانا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا تھا کہ اے نبی ان سے کہو کہ اے عیسائیو تم اپنے گھر والوں کو لاؤ، میں اپنے گھر والوں کو لاتا ہوں۔ اس موقع پہ حضور نے امہات المومنین کو نہیں لیا، اولاد جعفر اولاد عقیل کو نہیں لیا، بلکہ خاص کر حسن و حسین کو، فاطمہ علی کو لیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، حضور کا یہ عمل بتاتا ہے کہ حضور نے ہر موقع پر جہاں گھر والے کی بات آئی ہے تو انہی چاروں کا نام پیش کیا ہے۔ آپ لے کے چلے۔ اب جب حضور کے چہرے پر اس پادری کی نظر پڑی، حسن و حسین کے چمکتے ہوئے چہرے پر جب ان کی نظر پڑی تو جانتے ہو اس نے کیا جملہ کہا تھا؟ اس عبد المسیح پادری نے کہا تھا انی لا ارا وجوہا لو سألوا اللہ ان یزیل جبلا من مکانی لازال مکانہ۔ اے عیسائیوں لوٹ جاؤ، بے شک میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کی وہ مقبولیت ہے اور ان کے چہروں میں وہ کشش ہے اور ان کی وہ شان ہے کہ اگر یہ اپنے اللہ سے یہ دعا کر دے کہ مولا اس پہاڑ کو اٹھا کے وہاں رکھ دے، اس پہاڑ کو اٹھا کے وہاں رکھ دے، تو اللہ پہاڑ کو بھی ہٹا دے گا۔ اس لیے عیسائیوں اگر تم خیریت چاہتے ہو تو دور ہو جاؤ، ورنہ اگر یہ تمہارے لیے لعنت بھیج دیں گے تو روئے زمین سے عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ اس موقع پر تو جہاں یہاں اسلام کی حقانیت کا پتہ چلا، وہیں یہ پتہ چلا کہ خصوصی اہل بیت یہی چار نفوس قدسیہ ہیں، مگر انکار کسی کا نہیں ہے۔ انکار امہات المومنین بھی اہل بیت ہے اور دیگر خاندان کے لوگ بھی اہل بیت ہیں، جیسا کہ اور ائمہ کا مذہب ہے۔ بہت سارے محدثین نے اس بات کو مانا ہے، بہت سارے مفسرین نے مانا ہے۔ چونکہ میرا موضوع ہے مقام اہل بیت، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت خاص طور پر کن کو حضور نے موقع بموقع ارشاد فرمایا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے اور حضور، میرے آقا کی حدیث ہے کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی۔ اب ہم حضور کے گھر والے اور حضور کے خاندان والے حدیث کی روشنی میں کتنے بلند ہیں، یہ تو میں نے قرآن سے پیش کیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں، کوئی کسی کا ماموں ہے، کوئی کسی کا خالو، یہ جتنے بھی رشتے ہیں دنیاوی، ینقطع یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن رشتے کٹ جائیں گے۔
بس ایک رشتہ رہے گا ایمان کا، بقیہ یہ جو رشتے ہیں خالو ماما یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن یہ سارے رشتے، کوئی کتنے بھی افضل گھرانے کا ہو، مگر سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، مگر فرماتے ہیں مگر میرا رشتہ کسی سے اگر ہو گیا، اگر میرے خاندان سے کوئی جڑ گیا تو وہ رشتہ قیامت کے دن بھی سلامت رہے گا۔ یعنی اگر حضور کے خاندان سے کوئی جڑ گیا، جب اس حدیث کو عمر فاروق نے سنا تو بڑے مدبر تھے، وہ بہت صاحب الرائے آدمی تھے عمر فاروق اعظم، یہاں تک کہ کئی آیتیں ایسی ہیں قرآن میں کہ جو ان کی رائے ہوئی حضور کے بارگاہ میں وہی آیت بھی فوراً اتر گئی۔ کسی کوئی معاملہ پیش آیا، کوئی حادثہ پیش آیا، حضور نے صحابہ سے رائے لیا تو جو عمر کی رائے تھی اسی مفہوم میں آیت اتر جاتی تھی۔ کئی ایسی آیتیں ہیں، تو اس سے پتہ چلتا کہ رائے میں بڑے عمدہ تھے عمر فاروق۔ تو جب اس حدیث کو سنتے ہیں کہ حضور سے اگر کسی کا رشتہ جڑ گیا تو وہ قیامت کے دن بھی کام آئے گا، تو حضرت فاطمہ زہرا کی بیٹی تھی ام کلثوم، انہوں نے رشتہ بھیج دیا عمر فاروق نے کہ لاؤ میں اسی امید پر رشتہ کر لوں تاکہ قیامت کے دن کام آئے۔ مولا علی نے اس رشتے کا انکار کیا کہ نہیں، میں نے اپنے خاندان میں دوسرے سے سوچ رکھا ہے، لیکن عمر فاروق نے ممبر پہ جا کے، مولا علی بھی موجود تھے، تو ایک دن ممبر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بیان دیا اور کہا میں صرف اور صرف اس جذبے سے چاہتا ہوں کہ میرا رشتہ خاندان رسول سے جڑ جائے، کیونکہ یہی رشتہ قیامت کے دن کام آئے گا۔ تو اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا خلوص ہے تو مولا علی بھی تیار ہو گئے، فاطمہ بھی تیار ہو گئی، اور عمر فاروق کے ساتھ ان کا رشتہ ہو گیا تھا ام کلثوم کا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا امام حسن نے تقریباً 100 شادیاں کی تھیں اسی رشتے کے فروغ کے لیے، تقریباً 100 شادیاں۔ وہ آپ کے لیے باعث تعجب ہو رہی ہوگی کہ ایسے اللہ والے، ایسے تقوی والے، ایسی پاکیزگی والے کہ جن کی پاکی کا اعلان قرآن میں ہو رہا ہے، وہاں 100 نکاحوں کا تصور کہاں سے آ گیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ 100 بیویاں اکٹھا تو رہ نہیں سکتی، طلاقیں ہوں گی تبھی تو 100 سے نکاح ہوگا۔ امتی کے لیے تو 4 ہی ہیں ایک وقت میں۔ تو مولا علی لوگوں سے کہتے پھرتے کہ میرا بیٹا کثیر الطلاق ہے، یہ بہت طلاقیں دیتا ہے، اے لوگوں تم اپنی بیٹیوں کو کیوں ان سے جوڑتے ہو، وہ بہت طلاق دیتے ہیں۔ مگر نہ جانے لوگوں میں اسی حدیث کا جذبہ تھا، لوگوں کے اندر یہی جذبہ تھا کہ ہمارا رشتہ حضور سے جڑ جائے کسی طرح، میں بھی خاندان رسول سے رشتے میں شمار ہو جاؤں، خونی رشتہ نہ صحیح تو سسرالی رشتہ ہی ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑنے کے لیے، اور سیدنا امام حسن جس عورت سے شادی کرتے اگر 2 دن بعد بھی طلاق دے دیتے تو وہ عورت کا جذبہ یہ ہوتا کہ میں اب اس رشتے کو محفوظ رکھوں گی، اب کہیں اور شادی نہیں کروں گی، ورنہ تو میرا رشتہ یہ پھیکا پڑ جائے گا، میں جب جڑ گئی ہوں خاندان رسول سے تو وہی میرا شمار ہو۔ تو جوان عورتیں پوری زندگی بیوہ رہ کر اور ایسے ہی مطلقہ رہ کر بیٹھی رہیں، اپنی عمر پوری کر لیا مگر خاندان رسول سے جڑی نہیں۔ جب سیدنا امام حسن سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی، آپ نے اتنی طلاقیں کیوں دی، جبکہ حدیث میں یہ ہے کہ جتنی چیزیں اللہ نے جائز کی ہیں ان جائز چیزوں میں اگر کوئی چیز ناپسند ہے سب سے زیادہ تو وہ طلاق ہے، کہ جائز ہوتے ہوئے ناپسند چیز ہے، یہ جائز ہے وہ طلاق۔ کبھی کبھی تو فرض ہوتا ہے، کبھی کبھی واجب ہو جاتا ہے، کبھی کبھی مکروہ رہتا ہے، اس کے حالات الگ الگ ہیں، لیکن جائز ہونے کے باوجود اس کو کہا گیا ہے یہ ناپسند چیز ہے طلاق۔ تو اب حسن سے طلاق، بار بار طلاق، تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ تو فرماتے ہیں کہ میرا مقصد میرا نفس نہیں تھا، خواہش کی تکمیل نہیں تھی، شوق نہیں تھا، اور کوئی جذبہ نہیں تھا میرا، صرف اتنا تھا کہ قیامت کے دن
زیادہ سے زیادہ عورتوں کو فاطمہ کی بہو کہہ کے پکارا جائے، کیونکہ حضور ہی کا رشتہ قیامت کے دن کام آئے گا۔ تو میں اپنے نانا کی امت کو جوڑنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں نے زیادہ سے زیادہ شادیاں کی۔ تو یہ خصوصیت ہے حضور کے خاندان کی کہ جن کا رشتہ جڑ گیا، حتیٰ کہ مقام اہل بیت یہ ہے، ان کی شان وہ ہے، اللہ اکبر، اہل بیت کی، کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کعبہ میں چلا جائے اور وہیں سکونت پذیر ہو جائے، کعبہ ہی میں اپنی کل زندگی گزار دے، اور کام کیا کرے وہاں؟ صلی وسامہ، یعنی دن بھر روزہ رکھے اور عین مقام ابراہیم پر نماز پڑھتا رہے، جو بہت افضل جگہ ہے۔ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم بھی آیا ہے قرآن میں، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مُصَلَّىٰ، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں تو ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا تو جا کے پڑھتا ہی ہے، تو اس جگہ کی فضیلت ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر کوئی کعبہ ہی میں رہے، دن بھر روزہ رہے، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتا رہے 60 سال تک، 70 سال تک، لیکن اس کے دل میں اگر تھوڑی سی بھی میلی ہے اہل بیت کے لیے، تو ٹھکانہ اس کا جہنم ہی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی افضل و اعلیٰ عبادت، کوئی کمی نہ ہو عقیدے میں، نہ عمل میں کہیں سے کھوٹ ہو، نہ اخلاص میں کمی ہو، نہ حرام کا ارتکاب ہو، کچھ بھی نہ ہو، وہ سراپا تقویٰ ہو، مگر صرف اہل بیت کے تئیں کہیں سے دل میں کجی رکھتا ہے، تنگی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ یہیں سے یہ بھی تو مل گیا کہ اگر اہل بیت کے ساتھ ہلکا سا بغض ہو اور پوری زندگی کی عبادت رائگاں ہو جاتی ہے اس بغض کی وجہ سے، تو اگر کہیں حضور سے، اگر کسی کے دل میں کہیں حضور کے تئیں کوئی میلی آ گئی، کہیں سے کوتاہی، غلطی یا کسی قسم کی توہین ہو گئی، تو پھر اس کی عبادتیں بالکل رائگاں ہیں۔ جب اہل بیت کا بغض جہنم کا راستہ ہے تو بغض رسول بے شک جہنم کا راستہ ہوگا۔ تو اس سے مقام اہل بیت ظاہر ہوتا ہے کہ اچھا، سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند، تاجدار اہل سنت، شہزادہ اعلیٰ حضرت، شبیہ غوث اعظم، پیدائشی ولی سیدنا مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ اگر سید جب تک بد عقیدہ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی تعظیم ضروری ہے۔ یعنی عالم ہونا اس کے لیے لازم نہیں کہ جب عالم ہو تبھی آپ اس کی تعظیم کریں سید کی، یا وہ شیخ اور پیر بنے تبھی تعظیم کریں۔ یہ تو تقلیدی مزاج ہے دنیا کی کہ جس کا ہوا زیادہ اس کی تعظیم زیادہ۔ مگر سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ جب تک ایک سید بد عقیدہ ہو کر ایمان سے نہ ہٹ جائے اس وقت تک اس کی سیادت چونکہ باقی ہے، تو اس لیے تمہیں تعظیم کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ تم جو تعظیم کر رہے ہو نہ اس کے علم کی کر رہے ہو، نہ عمل کی کر رہے ہو، نہ حسن کی کر رہے ہو، تم اس کے خون کی تعظیم کر رہے ہو، تو لہٰذا وہ جیسا بھی ہو تمہیں تعظیم کرنا ہے۔ لیکن اگر بد عقیدہ ہو گیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ جب دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا تب تو اس کی سیادت ہی چلی گئی، تب کوئی مسئلہ ہی نہیں بچا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کا حضور کے رشتے کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ جبکہ غیر سید میں اگر کوئی فاسق و فاجر ہے، معلن ہے، بدکار ہے، برائیوں میں علی الاعلان ملوث رہتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی تعظیم و توقیر کیا جائے کسی وجہ سے، تو حضور فرماتے ہیں کہ جب زمین پر کسی فاسق کی تعظیم لوگ کرتے ہیں تو عرش الہی ہل جاتا ہے مارے جلال کے۔ تو دیکھیے
سید اور غیر سید میں کتنا بڑا فرق ہے کہ غیر سید فاسق ہو، اس کی تعظیم ہو تو غضب الہی سے عرش الہی ہل جائے، اور اگر سید فاسق ہو تو اس کی تعظیم واجب ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم اس کے فسق کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم اس کے رگوں میں دوڑنے والے خون فاطمہ کا ہم پالن کر رہے ہیں، ہم مولا علی کی نسبت کا کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقام اہل بیت بہت اعلیٰ و بالا ہے۔ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کی یہ وہ پہلی خاتون ہیں جو روئے زمین پر سب سے افضل خاتون ہیں، سب سے افضل۔ ان سے کچھ لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ علم میں اور فقہ میں بہت بلند مرتبے پر تھیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ بھی دینی مسئلہ ان سے پوچھتے تھے عائشہ صدیقہ سے۔ جب ان پر تہمت لگی تھی تو ان کی براءت کے لیے قرآن میں تقریباً کئی آیتیں، غالباً 17 آیتیں سورہ نور میں ان کی براءت اور پاکیزگی کے لیے قرآن میں آیت اتری۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے سورت نازل ہوئی۔ خدیجۃ الکبریٰ کا بھی بہت بڑا مقام ہے، مگر فاطمہ یہ دنیا کی ایسی عورت ہے جو سب سے افضل ہے۔ ایک بار میرے آقا نے حضرت فاطمہ زہرا سے فرمایا کہ اے پیاری بچی، کیا تو خوش ہے اس بات سے کہ تو پورے عالم کی عورتوں کی سیدہ ہے؟ کیا تو خوش ہے اس بات سے؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا ابتی فأین مریم، ابو جان اگر میں پورے عالم سے افضل ہوں تو مریم کہاں گئی؟ پھر مریم کا مقام پھر کہاں ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا مریم سیدۃ نساء عالمہا وانت سیدۃ نساء العالمین۔ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے اور تو ہر زمانے کی عورتوں کی سردار ہے۔ وہ بھی سردار ہے، تو بھی سردار ہے، مگر دونوں کا درجہ الگ الگ ہے۔ اسی بات کو علامہ اقبال شاعر مشرق سے جب پوچھا گیا کہ آپ بہت بڑے دانشور ہیں، آپ کی رائے کیا ہے، مریم افضل ہے کہ فاطمہ افضل ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز و فاطمہ و زسہ نسبت فاطمہ زہرا عزیز۔ فارسی زبان میں کہا انہوں نے، کہا اے لوگوں یہ بات تو بالکل 2 4 کی طرح صاف ہے کہ کون افضل ہے۔ مریم کے پاس جو بڑی نسبت ہے وہ صرف ایک ہے، اور فاطمہ کے پاس جو بڑی نسبتیں ہیں وہ 3 ہیں۔ تو تم خود فیصلہ کرو کون افضل ہے، ایک کو دیکھا جائے کہ 3 کو دیکھا جائے۔ لوگوں نے کہا حضور وہ کون سی ایک ہے، وہ کون سی 3 ان کے پاس ہے؟ تو فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم کے پاس صرف ایک بڑی نسبت ہے، وہ یہ کہ ان کے پیٹ سے اللہ کے نبی عیسیٰ پیدا ہوئے، اللہ کے پیغمبر رسول عیسیٰ پیدا ہوئے مریم کے بطن سے، یہ ایک بڑی نسبت ان کو ہے۔ وزا سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، اور فاطمہ زہرا کے پاس تو 3 نسبتیں ہیں، بیٹی مصطفیٰ کی ہے، بیٹی مصطفیٰ کی ہے، بیوی حیدر کرار کی ہے، ماں حسنین کریمین کی ہے۔ تو یہ تو 3 چیزیں ہیں، تو لہٰذا 3 ایک پر افضل ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے گھر والوں کا، خاص کر اہل بیت کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ مگر میں اخیر میں وہ حضرات جو خاندان رسول کے فرد ہیں اور جن کو نسبت فاطمہ، نسبت مولا علی حاصل ہے، جن کے رگوں میں سیادت کا خون ہے، میں
وہ واجب التعظیم ہے ہمارے لیے، مگر علامہ نبہانی کا ایک قول سنانا ضروری ہے۔ یہ میرا اپنا خیال نہیں، علامہ نبہانی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی تعظیم و تکریم ہر حال میں کریں، مگر سید حضرات جو سادات حضرات ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ان فضیلتوں ہی پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائیں، بلکہ وہ ہر چیز میں اوروں سے آگے رہنے کی کوشش کریں، چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عمل کا مسئلہ ہو، تقوی کا مسئلہ ہو، کیونکہ یہ ان کا خاندانی معاملہ ہے۔ علم حضور سے ہے، علم حضور کی وراثت ہے، تو جو حضور کے گھر کا ہے، جو حضور کا وارث ہے، جو حضور کا اہل بیت ہے، اس علم کی حفاظت اس پر اور زیادہ لازم ہے۔ لہٰذا سادات کرام کو چاہیے کہ وہ علم میں اور عمل میں غیروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ ہر اعتبار سے ہماری رہنمائی کریں، وہ خونی اعتبار سے بھی افضل ہوں، تقوی میں بھی افضل ہوں، علم میں بھی افضل ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، خاندان اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ چونکہ ایک بزرگ کا اپنا خیال ہے، انہوں نے از راہ عرض یہ پیش کیا ہے، حکم نہیں دیا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، کوئی کسی سید کو غیر سید حکم نہیں دے گا، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی قاضی اسلام ہو اور اس کی بارگاہ میں کوئی شہزادہ سید آل رسول کسی غلطی میں ملوث ہونے کی وجہ سے پکڑ کر لایا جائے، تو چونکہ اسلامی حکومت ہے تو حد تو سب پر جاری ہوگی، چاہے سید ہو یا غیر سید، تو قاضی شرع جو ہے وہ حد جاری اس پر بھی کرے گا، لیکن اپنی نیت بدل دے۔ نیت یہ نہ رکھے کہ میں اس کو تکلیف پہنچا رہا ہوں یا اس کو کوڑے لگوا رہا ہوں، یہ نیت نہ کرے، بلکہ یہ کرے نیت کہ ان کا سراپا پاک ہے، اللہ نے ان کو قرآن میں پاک کہا ہے، کسی وجہ سے غبار لگ گیا ہے تو میں اسے جھاڑ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی جذبے کو سلامت رکھے اور خاندان رسول اور اہل بیت کے فیضان سے ہم لوگوں کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین۔ جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کے گردن پہ خنجر چلایا گیا، جس کے گردن پہ خنجر چلایا
گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے تجھے سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین کہہ چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، کہہ چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنا یا خدا کا کلام، کوفیوں کو سنا یا خدا کا کلام، اور فدا ہو گیا شاہ عالی مقام، فدا ہو گیا شاہ عالی مقام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سيدي، فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سيدي، یا ارحم الراحمین، اس محفل پاک کو قبول فرما دے، جو کچھ بھی منصور انداز میں پڑھا گیا سنا گیا، اہتمامات و انتظامات کیے گئے، رب قدیر تو اس ناقص عمل کو اپنے خاص کرم سے اپنے محبوب کے وسیلے سے قبول فرما لے، اور اس پر خوب خوب اجر و ثواب و مرحمت عطا فرما۔ یا اللہ کریم، یہ تحفہ بارگاہ رسول میں سب سے پہلے، پھر ان کی آل اولاد ازواج صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین، جملہ ائمہ مجتہدین، جملہ اولیاء کاملین، جملہ شہداء کرام، بالخصوص جمیع شہداء کربلا، اہل بیت رسول کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ یہ ثواب پیش مولا قبول فرما۔
یا اللہ کریم کل مومنین کل مومنات مسلمین مسلمات کی روح کو اور یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں مولا سبھی کے خاندان میں اب تک جتنے لوگ ایمان و اسلام پر دنیا سے گئے مولا سب کی روحوں کو اس کا ثواب پیش قبول فرما مولا بالخصوص بانی اجلاس کی روح مقدس کو اور ان کے خاندان کے بعد کے تمام لوگ جو دنیا سے تشریف لے گئے مولا سبھی کی روحوں کو پیش مولا یا رب العالمین ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرما یا اللہ کریم ہم سب کو ایمانی حرارت عطا فرما یا اللہ حسن عمل کی توفیق عطا فرما گناہوں کو باری تعالیٰ معاف فرما شیطان کے وسوسوں سے ہم سب کے دلوں کی حفاظت فرما یا اللہ کریم بالخصوص ایمانی موت عطا فرما مرنے کے بعد اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا